لیا چانڈیا، اور جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کی دعا ہے۔ اون علی، رضوان علی، غلام عباس، مدثر بھائی، ان کے لیے اولاد نرینہ کی دعا ہے۔ خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ نیک مومن نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہل، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، کوشش کریں سب مل کے بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك المشتكى وعليك الأول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب۔ بلند آواز، یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ کھڑے ہو جائے۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی الساعة 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 العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين صلوات۔ وعجل فرجہم، ایک مرتبہ اس سے بھی بلند تر صلوات۔ وعجل
فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلند صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے: لوگوں جو علم چاہتے ہو، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، جو علم چاہتے ہو تو دیکھو کسی غلط ایڈریس پہ نہ جانا. جو بھی علم چاہتے ہو کسی غلط دروازے پر نہ جانا. اگر طالب علم ہو تو باب العلم کے در پہ آنا. اگر طالب علم ہو تو باب العلم کے در پہ آنا، کسی غلط ایڈریس پہ ہرگز نہ جانا. اور آپ نے سنا کہ اذان محترم اکثر نظر تو یوں آتا تھا، کیونکہ رسول کی جگہ پہ کچھ اور آ کے بیٹھ گئے تھے، تو نظر یہ آتا تھا کہ جب کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا تو پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا، مگر آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا. آخر میں در مولا علی پہ ضرور آتا تھا، کیونکہ تاریخ نے لکھ لیا کہ تاج و تخت کے وارث کوئی اور ہو سکتے ہیں مگر علم نبی کے وارث بس علی ہیں. علم نبی کے وارث بس علی ابن ابی طالب ہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول بھی یہی سمجھا کے گئے: لوگوں اگر علم چاہتے ہو، اگر حکمت چاہتے ہو تو سنو، اللہ نے اپنا پورا علم مجھ نبی کو دے دیا. اللہ نے اپنا پورا علم مجھ نبی کو دے دیا. اور سنو لوگوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. اللہ نے پورا علم مجھے دے دیا. اب میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ توجہات کا طالب ہوں. اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے صحابیوں، اب میں جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ میرا علم جو علم خدا ہے، یہ رسول کا علم جو علم خدا ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ تو کہا اگر میرے جانے کے بعد بھی طالب علم ہو تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. میرے جانے کے بعد اگر طالب علم ہو تو علی کے در پہ آنا. اچھا، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا: عبداللہ ابن مسعود، میرے جانے کے بعد اگر لوگ قرآن کے راز و رموز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علی کے در پہ آئیں گے تو قرآن سمجھیں گے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. یعنی اگر طالب علم ہو تو شریفوں کی طرح دروازے سے آنا، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آنا. اگر علی کو چھوڑ کے تم رسول تک پہنچنا چاہو، رسول کی نظر میں شریف نہیں ہو، چور ہو، کیونکہ شریف انسان دروازے سے جاتا ہے. اچھا یہ بھی سنتے جائیے. یہ جو حدیث ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بڑی کمال کی حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے شیعوں کا؟ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں. تو یہ کمال کی حدیث ہے. کہتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. بھئی آج کل شہروں میں تو دروازے نظر نہیں آتے، مگر گھروں میں تو دروازے ہیں نا. نہیں، آپ سب کے گھروں میں دروازہ ہے نا. اب ذرا سچ بتائیے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ گھر آپ کا یہاں ہو، دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ بھائی ایسے کبھی نہیں ہوا نا کہ گھر یہاں ہو، دروازہ 1 2 3 4 میل کے فاصلے پر ہو. نہیں اذان محترم، جہاں گھر ہوتا ہے وہیں پہ در ہوتا ہے. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جہاں شہر ہوتا ہے
دروازے میں کوئی فصل نہیں ہوتا، بلا فصل ہوتا. اور یہ جو ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں نا، خدا کی قسم اپنی مرضی سے نہیں مانتے. ہمارا کمال یہی ہے، ہم شیعوں کا کمال یہی ہے کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. ہم اگر اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ رسول نے کہا. یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا. ہم اگر علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو اس لیے کہ رسول نے کہا. ہم اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں تو اس لیے کہ رسول کے اصحاب ہیں. تو عزیزان محترم ایک جملہ بس مجھے کہہ دینے دیجئے کہ بھائی ہم اصحاب کی عزت کریں رسول کی وجہ سے، اگر وہ خود رسول کی عزت نہ کرے. ہاں بھائی، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. یہ شیعوں پہ تہمت ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. خدا کی قسم شیعہ اصحاب کو مانتے ہیں. خدا کی قسم ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم ان اصحاب پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں جنہوں نے اپنی جان رسول پہ قربان کر دی. ہم انہیں دل سے نہیں مان سکتے جنہوں نے حالات بگڑنے کے بعد میدان جنگ کو پیٹھ دکھائی، رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. بھائی میدان کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں. صرف ایک اشارہ کروں، ایسے لوگ بھی رسول کے زمانے میں تھے، ایسے لوگ بھی رسول کے ساتھ تھے کہ جب حالات بگڑ گئے انہوں نے کہا بھاگو کہ بھاگنا ہی ہے اپنا کام، بھاگ چلو. بھاگ گئے، نکل گئے. اب میدان سے جب بھاگ گئے تو جنگ کے بعد آ کر لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم بھاگ گئے، علی نہیں بھاگے. تم نکل گئے، علی نہیں نکلے. علی باقی تھے، علی لڑتے رہے. میدان جنگ احد ہے، علی کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول کا دفاع کر رہے ہیں. علی رسول کا دفاع کر رہے ہیں. بلکہ رسول نے بھی پوچھ لیا یا علی سارے بھاگ گئے، آپ نہیں جانا چاہتے؟ تو اللہ کے رسول کے حقیقی جانشین ابو طالب کے بیٹے علی نے کہا یا رسول خدا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کیا جاتا ہے؟ یعنی میرے مولا علی نے بتا دیا، اپنا عقیدہ بھی بتا دیا، بھاگنے والوں کا مذہب بھی بتا دیا. اکفر بعد الایمان. اب دیکھیے ہم عاشق اصحاب رسول ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول جنہوں نے اپنی جانیں رسول پہ قربان کر دی. ہم رسول کے عاشق ہیں، اسی لیے رسول کے اصحاب کے عاشق ہیں، ورنہ رسول کے اصحاب سے ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی نا. ہم عاشق رسول ہیں، اسی لیے جو رسول سے کنیکٹڈ ہے اس سے ہماری محبت ہے. اب وہ اصحاب ہوں ہماری محبت ہے، وہ اہل بیت ہیں ہماری محبت ہے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں. لیکن ہم عاشق رسول ہیں تو صرف اس سے محبت کر سکتے ہیں جو عاشق رسول ہو. لیکن جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے، جو رسول کو میدان میں چھوڑ کے چلا جائے، رسول کی فکر نہ کرے، رسول کا خیال نہ کرے، رسول کو پیٹھ دکھا دے، رسول کی بے حرمتی کرے، رسول کی توہین کرے، اب ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے. یہ خلاف عقل بھی ہے. اب سن لیجئے، میدان کے بعد جب سارے بھاگ گئے، کچھ لوگ آ گئے میرے مولا علی کے پاس. اب سنو عشق رسول کیا ہوتا ہے. کہا کہ یا علی اکثر بھاگ گئے تھے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا علی نے کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں تو جواب دوں گا، لیکن پہلے تم بھگوڑوں سے پوچھو کہ بھگوڑے بھاگے کیوں تھے. پہلے ان سے پوچھ کے آ جاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ میں بھاگا کیوں نہیں تھا. وہ آ گئے بھگوڑوں کے پاس. بھگوڑوں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ کیوں گئے تھے؟ کہا حالات بگڑ گئے تھے. کہا اچھا حالات تو بگڑ گئے تھے مگر رسول کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ کہا نہیں، ہم رسول کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے. وہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے حالات بھی بگڑ گئے، خطرہ بھی جان کو تھا، اور ایک آواز ہم نے سنی. کہا کیا آواز سنی؟ کہا ہم نے آواز سنی کہ محمد مارے گئے. بھگوڑے کہہ رہے ہیں، بھگوڑے. ہم نے آواز سنی محمد مارے گئے. تو ہم نے کہا جب محمد مارے گئے تو میدان میں لڑنے کا کیا فائدہ؟ توجہات کا طالب ہو. یہ بھگوڑوں نے کہا. اب سوال پوچھنے والا آ گیا میرے مولا علی کے پاس. کہا یا علی ہم نے
بھگوڑوں سے جا کے پوچھ لیا کہ تم کیوں بھاگے تھے؟ تو بھگوڑوں نے کہا ہم نے میدان جنگ میں آواز سنی کہ محمد مارے گئے، تو ہم نے سوچا اب جو محمد نہیں رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو عزیزان محترم، عاشق رسول علی ابن ابی طالب نے کہا یہی آواز میں نے بھی سنی تھی کہ محمد مارے گئے، مگر میں نے کہا جب محمد مارے گئے تو جینے کا کیا فائدہ۔ جب محمد مارے گئے تو جینے کا، اب آپ نے فرق دیکھا، ایک کہہ رہا ہے جب محمد مارے گئے تو لڑنے کا کیا فائدہ، اور عاشق رسول کہہ رہے ہیں جب محمد مارے گئے تو پھر جینے کا کیا فائدہ۔ یہ ہے عاشق رسول۔ اسی لیے میں نے کہا ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں خدا کی قسم، مگر جو عاشق رسول ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، جو رسول کے محب ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، مگر جنہوں نے رسول کا ساتھ نہیں دیا، بھائی ہم رسول کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول کی نسبت کی وجہ۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اچھا، ایک نوکر ہے آپ کے شہر میں، کوئی ایک آدمی ہے، نوکر آدمی ہے، حیدر شاہ والا کا کوئی نوکر آدمی ہے، معمولی سا نوکر ہے۔ عام طور پہ اس نوکر کی عزت ہوتی ہے، عام طور پہ، ویسے غلط بات ہے، نوکر ہے، انسان تو ہے، اس کی عزت واجب ہے، ضروری ہے، لیکن عوام کی بات کر رہا ہوں۔ عام طور پہ نوکر کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی، نوکر ہے جی، نوکر کی کیا عزت۔ اچھا، اب یہی معمولی سا حیدر شاہ والا کا نوکر کسی منسٹر کا نوکر ہو جائے، اب پورا حیدر شاہ والا کہے گا صاحب جی صاحب جی، یہ وہی نوکر تھا جسے کل کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، اب منسٹر کا نوکر بن گیا، اب سب کسی نوکر کو صاحب جی کہیں گے، منسٹر کا نوکر بن گئے۔ تو بھائی اب غور فرمائیے گا، پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے، بھائی نوکر کو عزت ملی منسٹر کی وجہ سے، نوکر کی اپنی کوئی عزت نہیں تھی، نوکر کو عزت ملی منسٹر کی وجہ سے۔ اب یہی نوکر منسٹر کی بے عزتی کرے، یہی نوکر جسے منسٹر کی وجہ سے عزت ملی، یہی منسٹر کی بے عزتی کرے، عقل مند انسان کیا پھر بھی نوکر کی عزت کرے گا؟ کہ بھائی ہم تو عزت کر رہے تھے منسٹر کی وجہ سے، یہ خود منسٹر کی بے عزتی کر رہا ہے تو اب عزت کے لائق نہیں ہے۔ خدا کی قسم دیکھیے، یاد رکھیے، یہ قانون بنا دیجیے، شیعہ کا کمال یہ ہے کہ شیعہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ نبی کے حکم سے، وہ علی کے حکم سے، اپنی مرضی نہیں چلاتا شیعہ۔ ہم اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں، کیا سلمان اصحاب رسول میں نہیں؟ کیا مقداد اصحاب رسول میں نہیں؟ کیا ابوذر اصحاب رسول میں نہیں؟ کیا عمار اصحاب رسول میں نہیں؟ ہم اپنی جانیں ان پہ قربان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں رسول پہ قربان کی، ہم اپنی جانیں ان پہ قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، واہ، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے لازوال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ارے یہ کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے زانے۔ تو زانے محترم، گفتگو کی طرف واپس چلیں کہ کہا کہ جو سوال پوچھنا ہے غلط ایڈریس پہ نہ جانا، علی کے در پہ آنا۔ اب ایک واقعہ سنیے، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، واقعے تو بہت آئے تھے، ایک کی طرف اشارہ ہے۔ ایک خاتون تھی، اس کے پاس دو مرد آ گئے، ان دو مردوں نے کہا کہ یہ 100 درہم ہمارے، یہ 100 دینار ہمارے رکھو امانت، اور جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں یہ پیسے واپس نہ دینا، رکھ لینا، ایک آیا نہ دینا، دوسرا الگ سے آیا نہ دینا، جب ہم دونوں ساتھ آئیں تب دینا۔ اب بیچاری مومنہ نے رکھ لیا، 100 درہم 100 دینار بہت بڑی رقم تھی، سمجھیے آج کے 10 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی کام بغیر ایگریمنٹ کے نہ کرو، جب ایگریمنٹ کے ساتھ کرو گے ہر کام تو کوئی پروف ہوگا۔ اب باہر کے بیچاری نے پیسے رکھ دیے، 1 سال کے بعد ایک ان میں سے آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا وہ دوسرا ساتھی مر چکا ہے،
اب میرے پیسے تمہارے پاس تو رہ نہیں سکتے، میرے پیسے اور میرے ساتھی کے پیسے دے دو۔ اس نے کہا تم لوگوں نے شرط یہ رکھی تھی دونوں ساتھ آؤ تب دوں۔ کہا اب میں قبر سے تو نکال کے لا نہیں سکتا۔ اس خاتون نے نہیں دیا، اس نے اس کے رشتہ داروں کو، گاؤں والوں کو پریشرائز کیا اور پھر مجبور کیا بیچاری کو کہ پیسے دے دے۔ اب یہ ان کی گیم تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مردہ زندہ ہو گیا، وہ مرا تو تھا نہیں، وہ آ گیا، اس نے کہا میرے پیسے۔ اب یہ بیچاری خاتون پریشان، کیا کروں؟ اب جھگڑا ہوا، چلے گئے مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کے پاس اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے، دونوں نے کہا تھا کہ دونوں ساتھ آئیں تب پیسے دینا، ایک نے آ کر کہا ایک مر گیا ہے تو میں نے پیسہ دے دیا، تو اب دوسرا کچھ عرصے کے بعد آ گیا، کہہ رہا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے کہا دیکھو غلطی تو تمہاری ہے، تم نے نہیں دینا چاہیے تھا، اب جو ایک کو دے دیا ہے تو اب دوسرے کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ اس کا بھی تو مال ہے، اب یہ دوسرے کو بھی دے دو۔ اب یہ پریشان، سمجھیے 10 لاکھ روپے ایک کو غلطی سے آپ نے دے دیے، دوسرے کو کہاں سے دیں گے؟ وہ ایک کو دیے تھے تو اس کے اپنے تھے، اب دوسرے جیب سے دینے پڑیں گے۔ کہا جیب سے دینا ہے، جیب سے تو یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب یہ خاتون پریشان ہو گئی اور کہتے ہیں جب بھی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے تو پریشان نہ ہونا، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو مشکل میں پریشان نہ ہونا، کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دے، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ اب یہ مشکل میں پڑ گئی، پریشان ہو گئی، مگر اس نے کہا ایک مشکل کشا ہے، ایک مددگار ہے۔ اب فیصلہ تو ہو چکا تھا، خلیفے نے فیصلہ کیا تو ہوشیار مومنہ تھی، اس نے کہا خلیفے صاحب بھائی آپ کا حکم تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ، لیکن کیا آپ اجازت دیں گے ہم رسول کے علم کے وارث علی کے در پہ بھی چلے جائیں؟ ہم رسول کے علم کے وارث علی کے در پہ بھی چلے جائیں؟ تو کہا ٹھیک ہے وہاں بھی ٹرائی کر لو، دیکھو وہاں پہ کیا نتیجہ ملتا ہے۔ آ گئے مولا کے پاس، کون؟ یہ مومنہ اور وہ دھوکے باز۔ کہا کہ میرے پیسے اس نے میرے دوست کو دے دیے اور حالانکہ وہ ہم دونوں کو ساتھ دینے تھے، اب مجھے اسے کہیے کہ میرے کو پھر 100 دینار 100 درہم دوبارہ سے دے۔ تو مولا نے کہا تم لوگوں کی شرط کیا تھی؟ کہا شرط یہ تھی کہ دونوں ساتھ آئیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے دوسرے ساتھی کو لے کر آ، تمہارے 100 درہم دے دیں گے۔ اب وہ دوسرا تو آنے والا تھا نہیں، ساری بےمانی تھی، تو یہ دھوکہ ختم ہو گیا، مومنہ کو نجات مل گئی علی کے صدقے میں، علی کی برکت سے، علم علی سے۔ اذان محترم، میرے مولا کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا زیادہ ہے کہ کل میں نے جملہ کہا تھا، میں نے کہا کہ کبھی نظر نہیں آیا کہ کوئی سوال پوچھے اور مولا کہے کہ سوچ کے بتاتا ہوں، بلکہ یہ بڑا نظر آیا کہ مولا نے یہ بھی کہہ دیا کہ تیرا سوال بھی علی بتا دے۔ ایک شخص آیا تھا میرے مولا کے پاس، عیسائی تھا، بعض روایات میں یہودی تھا، کہتا ہے کہ یا علی میرے 3 سوال ہیں، میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ میرے 3 سوالوں کے جواب دیں گے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہ احسان کر رہا تھا، آپ جواب دیں گے میں جواب سنوں گا، جواب ٹھیک ہوگا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولا نے کہا سوال بھی خود پوچھے گا یا علی بتا دے سوال کیا ہے؟ کہا آپ کو میرے سوال بھی معلوم ہے؟ کہا اگر چاہو تو بتا دوں۔ کہا چلے بتا دے۔ مولا نے کہا تیرا سوال پہلا یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا چشمہ ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ کا بات تو صحیح ہے۔ مولا نے کہا تیرا دوسرا سوال یہ ہے دنیا کا جو پہلا درخت ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے۔ مولا نے کہا تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا پتھر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اب مولا نے جواب سنائے، میں نہیں سناؤں گا، آپ لوگ جا کے ان لوگوں سے پوچھ لیجئے گا جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور اگر کسی نے نہیں سنا تو کل آ کے مجھے بتائیے گا، مجلس سے پہلے تو جواب سناؤں گا کہ پہلا چشمہ کیا مولا نے بتایا، پہلا پتھر کیا مولا نے بتایا، اور پہلا درخت کیا مولا نے بتایا۔ پھر مولا نے اس کو اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ اب یہ مولا کے قدموں پہ گر گیا، مولا میں آپ کا عاشق بن گیا ہوں، مولا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو مولا نے کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بے نہایت واقعات
ہیں علم مولا علی پہ. لیکن جیسے میں نے کل کہا کہ دیکھیے علم مولا علی جب اتنا زیادہ، مولا کا علم اتنا زیادہ، تو پھر مولا کے چاہنے والوں کا علم بھی کم سے کم مولا جیسا تو ہو. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں، قرآن کا علم، قرآن کا علم اصحاب رسول کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد اتنا بڑا عالم قرآن کوئی نہیں علی کے علاوہ. اصحاب رسول اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر علم رسول کے حقیقی جانشین علی کے پاس ہے. خود مولا علی کہتے ہیں پوچھو پوچھو، کوفے میں مولا کہتے ہیں مجھ سے قیامت کے دن تک کا ہر سوال پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. اور پھر مولا کہتے ہیں مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت بیابان میں نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی. مولا فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے قرآن کا علم جو پوچھنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی رسول مجھے ہر آیت کی تفسیر سناتے تھے، ہر آیت کا ہر علم سناتے تھے، ہر آیت کا ہر راز سناتے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شیعیان علی کو قرآن میں بھی، قرآن کے علم میں بھی آگے ہونا چاہیے. اور بڑی افسوس کی بات ہے ہم شیعہ قرآن میں بہت پیچھے ہیں. مولا علی قرآن میں سب سے آگے، بلکہ یہ بھی سنیے کہ مولا علی قرآن کی قراءت میں کتنے آگے تھے. اب ہمارے شیعہ جو ہے ماشاءاللہ ذاکر تو بہت ہیں، شیعوں میں آپ کے اس علاقے میں ذاکرین بہت ہیں. کتنے قاری قرآن ہے ٹاپ کلاس؟ شاید ایک بھی نہیں ہوگا، ہوگا تو شاید مجھے بتائیے گا. کتنے قاری ٹاپ کلاس؟ مولا علی کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا اصحاب مولا علی کو تلاش کرتے تھے. کیوں؟ کہ مولا علی جماعت کرائیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کیونکہ جب مولا قرآن پڑھتے ہیں نا اتنی پیاری آواز سے پڑھتے ہیں، اتنے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اتنے پیارے انداز سے پڑھتے ہیں کہ نماز میں مزہ بڑھ جاتا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے کہا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے کہا، پھر ابن عباس راوی ہیں، کہا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے کہا کہ علی سے بڑا کوئی قاری نہیں دیکھا میں نے. اور ہم کتنے پیچھے ہیں قرآن کی قراءت میں، قرآن کے پڑھنے میں بھی ہم پیچھے ہیں کہ رمضان کے علاوہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. رمضان میں بھی صرف شبائے قدر میں سر پہ رکھنے کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. اور آج میں ایک درخواست دینا چاہ رہا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ مولانا پچھلے سال آپ نے جو بچوں کو ماشاءاللہ الہی عزم البلا یاد کرنے کا کہا تھا، کئی بچوں نے کہا ابھی تک ہمیں یاد ہے. آج پھر آپ کو ایک علم بڑھائیں نا، اپنا علم بڑھائیں. علم علی ابن ابی طالب کا جب اتنا زیادہ تو علی والوں کا علم بھی زیادہ. اب قرآن سے شروع کریں. قرآن سے کیسے شروع کریں؟ دیکھیے قرآن پاک میں مولا علی کے متعلق جو آیات ہیں وہ کتنی ہیں؟ ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 350، ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 500، ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 600. اور رسول سے پوچھا گیا یا رسول خدا قرآن میں کتنی آیتیں علی کا ذکر کر رہی ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا قرآن کے 4 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ پورا جو ہے علی و آل علی کے فضائل سنا رہا ہے، ان میں دوسرا حصہ جو ہے علی کے دشمنوں پر جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. یعنی آدھا قرآن جو ہے ذکر علی کر رہا ہے، ایک حصہ فضائل علی سنا رہا ہے، یعنی ایک حصہ تولا کر رہا ہے، ایک حصہ تورا کر رہا ہے. یا تو آپ دیکھیے یہ مولا علی کے چاہنے والوں کم سے کم وہ آیتیں تو یاد کر لو جو مولا علی کی شان میں، اتنا تو کر لو نا. ان آیتوں کی شان نزول، ان آیتوں کے متعلق روایات، وہ آیتیں یاد کر لیں. ابھی میں آپ کو تو پتہ ہے میں وعدہ لیتا ہوں، وہ ایسے چھوڑتا نہیں وعدہ لیے بغیر، تاکہ ایک مجھے بھی یقین ہو نا کہ بھائی کتنے مومنین عمل کرتے ہیں. اچھا یہ وعدہ بچہ بھی دے، بوڑھا بھی دے، جوان بھی دے، مرد بھی دے، خواتین بھی دے. گھر جا کے اپنی خواتین سے پوچھیے گا کس کس نے وعدہ دیا، اگر خواتین موجود ہیں. اور اگر موجود نہیں تو آپ جا کے گھر جا کے اپنی خواتین سے وعدہ لیجیے گا. کیا وعدہ لینا ہے؟ مشکل کام نہیں.
ہفتے میں ایک آیت مولا علی کی شان والی یاد کر لیں. آپ کہیں گے مولانا بچہ تو پھر بھی اسکول جاتے ہیں, ہم بوڑھے بزرگ ہیں, ہم کیا کریں؟ بھائی دیکھو, جب تک علی والے ہو تب تک علی کی شان میں آیتیں یاد کرتے رہو. جب تک علی والے ہو, اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں علی والا نہیں ہوں تو پھر ٹھیک ہے یاد نہ کرو, لیکن جب تک علی والے ہو تو علی کی شان میں آیتیں یاد کرتے رہو. رٹا لگانا ہے رٹا لگا لو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن علی کی شان میں آیتیں یاد کرو. اب آپ کہیں گے مولانا چلو 5-10 تو یاد ہو جائیں گی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہ تو یاد ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ تو یاد ہے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, یہ تو یاد ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ تو یاد ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ تو یاد ہے. سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ دافع, یہ یاد ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں تو آپ سب کو یاد ہے. عما یتساءلون, یہ تو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو یاد ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ تو یاد ہے. بھائی اتنی ساری آیتیں میں نے ابھی پڑھ لی, یہ ساری آپ کو یاد ہیں. تھوڑی اور آیتیں یاد کرنی ہے, یعنی 10-15 آیتیں تو آپ سب کو یاد ہوں گی, لیکن اب وعدہ لینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ تھوڑا سا سخت ہے. سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 48 ہفتے ہوتے ہیں. 52 نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ایک زمانے میں 52 ہوتے تھے, آپ کے یہاں 48 ہیں. 48 ہیں, چلو جی 48 ہفتے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا سال چھوٹا ہے شاید, ٹھیک ہے 48 ہفتے. 48 ہفتے, پھر ریسرچ کرتے ہیں, پھر تحقیق کریں گے کہ بھائی جناب کتنے ہفتے ہوتے ہیں. 48 ہم مان لیتے ہیں, منظور ہے, بات منظور ہے. 48 ہفتے, یعنی سال میں آپ کے ہاں 48 ہفتے ہوتے ہیں, تو 48 آیتیں پورے سال میں یاد کر لیں. ہر ہفتے میں ایک آیت, ہر ہفتے میں کتنی؟ ایک آیت. بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, یہ ہو. اب مجھے الطاف بھائی بڑا کہہ رہے ہیں مولانا آئندہ سال ہمارے پاس آئیے, آئندہ سال ہمارے پاس آئیے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید کہ بھائی اگر ابھی تقریباً کتنے مومنین ہوں گے؟ 300-400 مومن تو ہوں گے, زیادہ ہے 500 مومن ہوں گے. اب میں یعنی اتنا شاید کہہ دوں کہ اگر پورا مجمع 500 کے 500 مومنین اگر 48 آیتیں یاد کر لیں تو پھر شاید میں آنے کا سوچوں. ہاں بھائی کچھ پتا تو چلے کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, کوئی رزلٹ نکل رہا ہے. ہاں بھائی کوئی رزلٹ نکل رہا ہے تو آدمی کہے بھائی ہاں بھائی یہاں پہ جانا چاہیے. یہاں پہ میں نے نہیں کہا کہ آؤں گا, یہ نہ کہے گا وعدہ خلافی کر دی, میں نے کہا آنے کا سوچوں. ہاں بھائی مجھے کوئی احساس ہو کہ بھائی یہاں پہ 500 لوگوں نے 48 آیتیں مولا علی کی شان میں یاد کر لی, اور ہم اس پہ ایک دفترچہ بھی بنا رہے, چھوٹا سا بکلیٹ ہے انشاءاللہ. 52 آیات ہے اس میں, آپ کے ہاں تو 48 ہیں, آپ 48 یاد کیجئے گا. 52 آیات ہے اس میں, جس میں انشاءاللہ شان نزول بھی ہے, آیت کا نمبر بھی ہے, اور تھوڑی سی روایات بھی ہیں اس آیت کے بارے میں, شیعہ کتابوں سے بھی, سنی کتابوں سے بھی, یعنی سنی مفسرین بھی. اس پہ عمل کیجئے. اب میں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں, سوچ سمجھ کے وعدہ کیجئے گا. یہ جو ہاتھ اٹھواتا ہوں نا, اس پہ برا نہ مانیے گا, بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی نعرہ حیدری کے وقت تو ہاتھ اٹھاتے ہو نا, تو یہ سمجھو نعرہ حیدری لگ رہا ہے, تم ہاتھ اٹھا رہے ہو, اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں. لیکن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرنا. اب جو وعدہ کرتا ہے ہر ہفتے ایک آیت مولا علی کی شان میں یاد کرے گا, وہ ہاتھ اٹھائے. صرف جو وعدہ کرتا ہے. بھائی نہیں پھر تو لگتا ہے کہ آئندہ سال تو آنے کا سوچیں گے بھی نہیں. یہ ابھی ہمارے سامنے وعدہ نہیں کر رہے, پیچھے تو بھول بھی جائیں گے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. نہیں اچھی صلوات. محمد و آل. تقریباً 20% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. امید ہے کہ یاد کریں. میں نے ابھی کچھ آیتیں تو آپ کے سامنے پڑھی, آدھی تو آیتیں آپ کو یاد بھی ہوں گی, آدھی اور یاد کرنی ہوں گی. قرآن میں بے نہایت آیات مولا علی کی شان میں ہیں. اب اپنا علم بڑھائیے اپنا, اور انہی آیات کو, یہ جو آپ یاد کریں گے, انہی آیات کو صحیح تجوید کے ساتھ قراءت میں بھی پریکٹس کریں. اکثر میں نے دیکھا بچے جو ہیں ذاکرین کو سنتے ہیں پھر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وہ بند کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ, دوڑے, ہاں دوڑا, وہ دوڑے پڑھتے رہتے ہیں, بچے پریکٹس کرتے رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اسی طرح یہ جو آیتیں ہیں مولا علی کی شان میں, اے پیارے بچوں, اے جوانوں, ایون بزرگوں, ان کی تجوید بھی صحیح کرو. کم سے کم یہ 40-42 جو 48 آیتیں ہیں, ان کی
تجوید بھی صحیح کرو اور ان کی قراءت بھی اتنی اچھی کر لو کہ جب تم پڑھو جتنے بھی مسلمان ہیں جب ان آیتوں کو تم سے سنے تو کہیں کیا کہنا علی والا کتنی اچھی آیت پڑھ رہا ہے. پورا قرآن نہیں کہہ رہا یاد کرو، کہہ رہا ہوں صرف وہ علی مولا کی شان میں آئے تھے، وہ بھی صرف 48، اور ان کی تجوید صحیح کرو. ایسے نہ ہو کہ تم اردو ایکسنٹ میں پڑھ رہے ہو، قرآن کو عربی ایکسنٹ میں پڑھا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اردو لہجے میں پڑھ رہے ہو یا پنجابی دھن میں پڑھ رہے ہو. نہیں نہیں، قرآن کی جو دھن ہے صحیح اسی انداز سے پریکٹس کرو. تو تقریباً یہ جو 20% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، یہ آپ کا ٹاسک ہو گیا 1 سال کا. کیا 48 آیتیں یاد کرو جو مولا علی کی شان میں ہیں. دوسرا، تجوید بھی ان 48 آیتوں کی پرفیکٹ ہو، غلطی نہ ہو. تیسرا، قراءت اور تلاوت بھی ایسی ہو جیسے عربی انداز میں تلاوت ہوتی ہے. اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے ذاکری کر رہے ہیں، وہ ذاکری دھن میں پڑھ رہے ہوتے. ویسے نہیں، جو قرآن کی صحیح دھنیں ہیں ان میں پریکٹس کریں، اپنا علم بڑھائیں. اور کل میں نے ایک موضوع چھیڑا تھا، اس پہ مختصر اشارہ کروں اور مصائب کی طرف. جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ نقصان کر بیٹھیں گے اپنا. آپ نے کل سنا، علم نہیں ہوگا آدمی بن سن کے باہر نکلے گا اور نظر بد کی وجہ سے بیمار پڑ جائے گا، مر جائے گا. اور کل میں نے کیا کہا کہ علم بھی آیا، اب عمل بھی کرو. اب عمل کیا کرو کہ بھائی گھر سے نکلنے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کرو، انشاءاللہ نظر بد سے بچو گے. اور کسی مومن کی تعریف کرنی ہے، بولو اللہ اکبر ماشاءاللہ کتنی اچھی گاڑی، اللہ اکبر ماشاءاللہ کتنی اچھی کوٹھی، اللہ اکبر ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہو. تو تمہارے شر سے اگر تمہاری آنکھوں میں شر ہے تو وہ بھی محفوظ رہے گا. یہ عمل ہے. اور دوسرا میں نے کیا کہا کہ عجب کی بیماری بڑی خطرناک ہے. شیطان پہلے آپ کو روکے گا کہ یہ نیک عمل نہ کرو، نماز نہ پڑھو. ابھی اسی کی مثال، شیطان کہے گا 48 آیتیں کون یاد کرے گا، چھوڑ دو. تم نے ہاتھ اٹھایا، مولوی کو تھوڑی یاد، مولوی کو 2-4 چہرے یاد ہیں، اکثر بھول جائے گا، تو چھوڑ دو، یاد نہ کرو. لیکن جب یاد کر لو گے، تجوید کے ساتھ یاد کرو گے، تلاوت اور قرات اسی انداز سے جیسے عربی قرآن کا انداز ہوتا ہے یاد کرو گے، اب شیطان عجب میں مبتلا کرے گا. میری آواز تو بڑی اچھی ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بڑا سریلا ہوں، میری تجوید کمال کی ہے. 48 آیتیں دوسروں نے 48 ہفتوں میں یاد کیے، میں نے تو 48 آیتیں جو ہیں 2 ہفتوں میں یاد کر لی، 4 ہفتوں میں یاد کر لی. یہ اپنے اندر کوئی کمال آپ جب فیل کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ کمال آپ کا ہے، یہ ہے عجب. ہر انسان اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، معصوم کوئی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں انسان عجب سے بچو. عجب کیا ہے؟ میرے اندر کوئی کمال ہے. جوان اکثر آئینے کے سامنے نا، واہ جی میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں. یہ جوان آئینے کے سامنے آ کے مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، خود کو سمجھتے میں تو بڑا حسین ہوں، عالم، میں تو بڑا عالم ہوں. کمپیئر نہیں کرتا خود کو، وہ تکبر ہے. تکبر عجب کا بڑا بھائی ہے، عجب تکبر کا چھوٹا بھائی ہے. تکبر میں کہتا ہوں میں اس سے زیادہ سریلا، میں اس سے بڑا خطیب، میں اس سے بڑا ذاکر، میں اس سے بڑا عالم، میں اس سے زیادہ حسین. یہ تکبر ہے. عجب میں کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے. آپ اپنے اندر کوئی کمال دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ بھائی واہ میں تو بڑی چیز ہوں. اب یہاں پہ حضرت ایوب کا واقعہ ہے. حضرت ایوب کو اللہ نے ٹیسٹ کرنا چاہا. اللہ نے ایوب سے جتنے اس کے مال مویشی، بکریاں، گائے بھینس تھی، سب لے لی، مر گئے. ایوب نے صبر کیا. اللہ نے ایوب سے پیسہ لے لیا، فقیر ہو گئے، ایوب نے صبر کیا. بچے مر گئے، ایوب نے صبر کیا. بیمار ہو گئے، ایوب نے صبر کیا. اب لوگ باتیں بنانے لگے. لوگوں نے کہا ایوب میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوگا، جو اللہ نے گائے بھینس مار دی، بچے مار دیے، پیسے لے لیے، خود بھی بیمار پڑ گیا. اب یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کبھی کسی کے بارے میں باتیں نہ بنانا. کبھی کسی گھر جا کے بھائی لوگوں کی تعریف کرو، برائی نہ کرو. ہاں بھائی پتہ ہے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا. نہیں نہیں، کسی کا عیب نہ بتاؤ. ارے اگر تم آج کسی کا عیب کسی کو بتاؤ گے، کل کوئی تیرا عیب کسی کو بتائے گا. تو بھی تو معصوم نہیں، تو بھی تو کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے. اگر چاہتے اللہ تیرے عیب کو چھپائے، تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپا. اکثر ہم نے دیکھا لوگ کسی کو عیب نہ بتائیں، بیوی کو جا کے ضرور بتاتے ہیں. کہتے پتہ ہے بیگم آج میں آیا تھا، میں نے دیکھا فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، فلاں کی بیٹی ایسے کر رہی تھی. تو بیگم تو پتہ ہے پھر ساری سہیلیوں کو بتاتی ہے، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کسی کا عیب نہ بتاؤ، بیوی کو بھی نہ بتاؤ. کسی کا عیب کیوں بتا رہے ہو؟ عیب چھپاؤ، عیب چھپاؤ، عیب چھپاؤ. اور یاد رکھو اگر کسی کے اندر عیب ہے نا تو اس کے عیب کو نہ دیکھو، اس کی خوبی کو دیکھو. دیکھیے عیب پہ کون بیٹھتا ہے؟
لوگوں کے عیب پہ مکھی بیٹھتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا مکھی پھول پہ بیٹھے؟ مکھی کچرے پہ بیٹھتی ہے. مکھی کس پہ بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ بیٹھتی ہے. تو جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے میرے خیال میں وہ مکھی ہے. اور شہد کی مکھی ہمیشہ پھول پہ بیٹھتی ہے. یعنی شہد کی مکھی کچرے پہ نہیں بیٹھتی. کم سے کم اگر مکھی بننا ہے تو شہد کی مکھی بنو. صلوات پڑھیے بآواز صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب کیا ہوا؟ حضرت ایوب کے بارے میں لوگوں نے باتیں بنائی کہ ایوب میں کچھ نہ کچھ تو عیب ہوگا. اللہ نے اتنا مشکلات، ہم بیچارے لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، اس میں مصیبتیں آ گئی، کوئی تو غلطی کی ہوگی، کوئی تو عیب ہوگا تبھی ایسا ہوا. اب ایوب نے کہا خدایا تو نے حیوانات لے لیے، بکریاں گائے بھینس، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے پیسہ لے لیا، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے اولاد لے لی، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے صحت لے لی، میں نے صبر کیا. اچانک آواز آئی ایوب جب میں نے گائے بھینس بکریاں لی تھی، جب تو نے صبر کیا تھا، وہ صبر تو نے کیا تھا یا صبر کی توفیق میں نے دی تھی؟ ایوب جب پیسہ چلا گیا اس وقت جب تم نے صبر کیا تھا وہ صبر تم نے کیا تھا یا میں خدا نے تمہیں صبر کی توفیق دی تھی؟ جب بچے مر گئے جب تم نے صبر کیا تو اس وقت صبر تم نے کیا یا میں خدا نے توفیق دی تھی؟ یہاں روایت میں ملتا ایوب نے اپنے چہرے پہ تماچا مارا، خدایا معاف کر دے، خدایا صبر کی توفیق تو نے دی تھی. اب دیکھیں صبر کی توفیق خدا دیتا ہے، نماز کی توفیق خدا دے. بھائی یہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. پانی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. وہ پانی بھی خدا دے رہا ہے، وہ مٹی جس سے تیمم کر رہے ہو خدا دے رہا ہے. تمہارا کیا کس چیز پہ ناز؟ عجب یعنی ناز کرنا اپنے کمال پہ. بھائی تیرا کمال ہے ہی نہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، یہ صبح اٹھا کون رہا ہے؟ خدا اٹھا رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، ہاتھ رکھ رہا ہوں، پیشانی رکھ رہا ہوں، یہ سجدے میں جا رہا ہوں، یہ پیشانی کس نے دی؟ خدا نے دی. وہ سجدے کا جس پہ سجدہ کر رہا ہوں وہ سجدے کا وہ مٹی کس نے دی؟ خدا نے دی. پانی جس سے وضو کر رہا ہوں خدا نے. بھائی نیت میں نے کی، نیت میری ہے، اس نیت کی توفیق بھی خدا نے دی. کس چیز پہ ناز؟ اور آپ نے سنا ہے انسان جب ناز کرو گے نا تو تیری عبادت قبول نہیں ہوگی. کہ کل آپ نے سنا مسجد میں گیا عابد تھا، مسجد سے نکلا فاسق بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اندر جا کے ناز کرنے لگا میں نمازی میں نمازی. اب یہ جتنے نمازی ہیں کبھی ناز نہ کرنا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں کچھ بھی نہیں، جب بھی کوئی عمل کرو بولے میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی. میں ایک حقیر انسان، میں ایک ذلیل انسان، میں ایک معمولی انسان، مگر تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، تو نے مجھے اپنی دربار میں بلایا. اکثر لوگ آگے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا. تم نے کیا کیا؟ ساری توفیق خدا نے دی. یہ کمال تیرا نہیں. اور پھر روایت کمال کی ہے. روایت کہتی ہے وہ انسان جو عجب میں مبتلا ہو کے کہہ رہا ہے نا کہ بھائی میرا پیسہ، میں پیسے والا ہوں، میرا حسن، میں بڑا حسین ہوں، میری طاقت، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میرا جو ہر چیز اپنے اندر اپنی سمجھ رہا ہے. اس انسان کو ذرا پوچھو اے دنیا کے مالدار ترین انسان، اگر تم اتنے ہی مالدار ہو تو اپنے پیسے کے ذریعے سے ایک کام ذرا کر کے دکھاؤ. اپنے پیسے کے ذریعے سے اللہ کی تمام مخلوقات کو صرف ایک وقت کا کھانا کھلا کے دکھاؤ. تو ناز کر رہا ہے نا، مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلا کے دکھاؤ. اگر اپنے علم پہ ناز کر رہا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم مرو گے کب. اپنے علم کے ذریعے سے ذرا یہ تو کر کے دکھاؤ کہ جب موت تیرے قریب آئے تو اپنے علم کے ذریعے سے موت کو روک کر تو دکھاؤ. تم تو کچھ بھی نہیں ہو. کس چیز پہ ناز؟ اور جب انسان ناز کرتا ہے نا، پہلے عجب میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی بات کی لیول ہے تکبر کرتا ہے.
پہلے کہتا ہے میں کچھ ہوں، پھر کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، پہلے کہتا ہے میں کچھ ہوں، پھر کہتا ہے میں اس سے افضل تر ہوں۔ خدا را اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جو عبادتیں ہیں وہ تمہیں انشاءاللہ قبر میں کام آئیں تو عجب سے بچاؤ، کیونکہ اگر عجب میں مبتلا ہو گئے تو وہ عبادت گویا تم نے کی ہی نہیں، وہ کام نیک گویا تم نے کیا ہی نہیں، تو پھر خبر میں کیا کام آئے گا، بلکہ سزا ملے گی۔ تو ناز کر کے آیا ہے، جا اسی ناز سے اپنا اجر لے۔ جب میرے ثواب اللہ سے لینا ہے تو کہو میرے اللہ میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ اور کوشش کریں جو باتیں سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ اکثر مومنین عمل نہیں کرتے، میں اسی لیے تھوڑا سا مجبور کرواتا ہوں۔ کل میں انشاءاللہ ایک آپ کو نسخہ دوں گا، بڑا اچھا نسخہ جو آپ کے لیے بہت مفید ہے، مشکلات سے بھی نجات کا کمال کا نسخہ ہے۔ آپ کیونکہ میں ایک وعدہ لے چکا ہوں تو دوسرا وعدہ نہیں لوں گا، لیکن یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں کوشش کریں اس پہ عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ بچے ماشاءاللہ اسکول پڑھ رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے۔ یہ جتنا 10 سال جو ڈاکٹر نے پڑھا، اگر 10 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹر پریکٹس نہ کرے کیا ماہر ہوگا؟ انجینئر 10 سال پڑھے اس کے بعد پریکٹس نہ کرے کیا ماہر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، وہ خالی تھیوری پڑھ رہا ہے، وہ ماہر تو نہیں ہوگا۔ ایک لوئر ہے، بڑا وکیل ہے، 10 سال اس نے پڑھا، تمام قوانین کو جان لیا، مگر پریکٹس نہیں کی تو ماہر بیچارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک عالم 50 سال پڑھ لے، جب تک پریکٹس نہیں کرے گا تو ماہر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح آپ جتنے مومنین ہیں نا، آپ کوئی 10 سال سے مجلس سن رہا ہے، کوئی 20 سال سے سن رہا ہے، کوئی 40 سال سے سن رہا ہے، کوئی 50 سال سے سن رہا ہے، لیکن آپ سب ابھی تھیوری میں ہیں، سن رہے ہیں، پریکٹس کم کر رہے ہیں، نہیں کہوں گا کم کر رہے ہیں، 1% یا 2%۔ جتنا آپ سن رہے ہیں اگر اتنا پریکٹس بھی کریں تو خدا کی قسم آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے علماء بن سکتے ہیں، بڑے بڑے انسان بن سکتے ہیں، بڑے بڑے عارف بن سکتے ہیں، بڑے بڑے عابد بن سکتے ہیں، بڑے بڑے زاہد بن سکتے ہیں۔ جتنا علم آپ مجلس اہل بیت سے سن رہے ہیں اگر اس پہ پریکٹس کریں تو نہ جانے آپ کہاں کہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہی جو میں نے آپ کو پچھلے سال نسخہ دیا تھا سورہ یاسین کا 40 دن کا، اگر اس کو آپ نے 1 سال تک ابھی تک جاری رکھا ہو تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئی ہوں گی اور ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے پریکٹس کیا وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ کتنا فرق ان کی زندگی میں آیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو خدا را جو سن رہے اس پہ عمل کریں۔ مولا حسین بھی یہی کہہ رہے ہیں، لوگوں میں نے اپنا ہر کچھ ہر شے قربان کر دیا تاکہ تم با عمل بن جاؤ۔ مولا عمل سکھا رہے ہیں، مولا قدم قدم پہ عمل سکھا رہے ہیں۔ آخری لمحے بھی جب حسین جا رہے ہیں تو ہمیں عمل سکھا رہے ہیں۔ کیا کہا کہ زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا۔ عمل سکھا رہے ہیں کہ مومنوں حسینیوں نماز تہجد قضا نہ کرنا، نماز تہجد عمل سکھا رہے ہیں، ضرور پڑھنا۔ اور کیا سکھایا عمل سنو گے؟ حسین مولا ہمیں عمل سکھا رہے ہیں۔ آخری وقت میرے مولا حسین اپنے بیٹے سجاد کے پاس آئے، کیا عمل سکھا رہے ہیں؟ آکے کا سجاد بیٹا میرے شیعوں کو کہنا، کمال کا عمل ہے، اے شیعوں جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے۔ حسین عمل سکھا رہے ہیں، اے شیعہ جب بھی پانی پینا حسین کو یاد کرنا۔ عمل ہے، خدا را عادت بنا دو، جب بھی پانی پیو حسین کو یاد کرنا۔ حسین کہہ رہے اے شیعو جب بھی پینا پانی مجھے یاد کرنا کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالموں نے 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں کیا۔
اصغر کے مصائب برداشت نہیں کر سکتے. ایک عالم دین انگلینڈ میں بتاتے ہیں میں ٹیکسی پہ بیٹھا, ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن پہ گیا. میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا تھوڑی دیر یہاں پہ رکنا, میں 15-20 منٹ کے بعد واپس آتا ہوں. کہتا ہے ٹیکسی ڈرائیور مسلمان نہیں تھا. اس نے مجھ سے پوچھا یہ ریڈیو پہ آپ جو جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کربلا کے. کہا میں بھی سن سکتا ہوں. کہا مولانا نے اس ڈرائیور کو وہ نمبر بتایا جس نمبر پہ وہ ریڈیو پہ مصائب سن سکے گا. مولانا کہتے ہیں میں مصائب پڑھ کے آیا, میں واپس گاڑی میں بیٹھا, میں نے دیکھا ڈرائیور مسلمان نہیں تھا, زاروں قطار رو رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا مولانا یہ علی اصغر کون ہے, جس کے مصائب آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کا گناہ کیا تھا؟ جسے رونا نہ آئے اپنے گھر جا کے چھوٹے اپنے ننھے بچے اگر رہے ان کی گردن کو دیکھ لو. اصغر کے مصائب پہ چیخ چیخ کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا. عزادارو میں نے دیکھا ہے اکثر مومنین پہلے عشرے میں علی اصغر کے مصائب پہ بڑا گریا کرتے ہیں, مگر بعد میں جب اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ گریا نہیں کرتے. نہیں عزادارو جب بھی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں چیخ چیخ کے رویا کرو. کیوں؟ کیونکہ علی مولا اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اصغر کے مصائب میں روتا ہے. ایک ناصبی تھا, ناصبی دشمن مولا علی. ایک مرتبہ اس ناصبی کے لیے مولا علی نے پیغام بھیجا, اے ناصبی تو ہمارا دشمن ہے مگر میں علی تجھ سے محبت کرتا ہوں. ناصبی حیران, جو شخص پیغام لے کر آیا وہ مومن تھا. اس سے پوچھا اے مومن علی مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تیرا مولا مجھ سے محبت کیوں کرتا ہے؟ میں تو دشمن ہوں. مومن نے کہا میں نے خواب میں دیکھا مولا علی نے مجھے کہا تمہیں بتاؤں اے ناصبی تو ہمارا دشمن ہے مگر ہم تم سے دشمنی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ تم فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے, جب تیری نظر پانی پہ پڑی, تو ناصبی ہے مگر تیرے دل میں خیال آیا, تم نے کہا ظالموں 6 مہینے کا بچہ بھلا کتنا پانی پیتا, تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے, بس اسی لیے علی تجھ سے محبت کرتا ہے. اصغر پہ رونے والا ہے, ناصبی روتا روتا شیعہ ہو گیا. علی کتنے مہربان ہیں. اگر علی کی محبت نظر کرم چاہیے اصغر کے مصائب میں چیخ چیخ کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا. عزادارو ایک ایران کا ذاکر کہتا ہے میں تہران سے قم کی طرف جا رہا تھا, سخت سردیاں تھیں. کہتا ہے راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی. کہتا ہے گاڑی میں تھا, میری بیوی اور میرا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا. کہا جب گاڑی خراب ہو گئی سخت سردیاں تھیں, میں گاڑی سے اترا, موٹر وے ہائی وے پر گاڑیوں کو روک رہا تھا کوئی گاڑی رک جائے ہمیں مدد کرے, مگر موٹر وے پہ ہائی وے پہ گاڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں, کوئی نہیں رک رہا تھا. کہا بہت پریشان ہو گیا, بہت دیر ہو گئی. میری بیوی نے کہا اب تو
تو بچہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، کہیں ہمارا بچہ مر نہ جائے۔ یہ ذاکر کہتا ہے میں ذاکر حسین تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا یہ 6 مہینے کا بچہ دو، کمبل میں لپیٹا، اسی ہائی وے پہ میں نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا، ایک گاڑی رکی، دوسری گاڑی رکی، تیسری گاڑی رکی، لوگ آ کے پوچھنے لگے بچے کو کیا ہوا؟ بڑی دیر تک کوئی نہیں رک رہا تھا، جیسے میں نے اپنے بچے کو اٹھایا گاڑیاں رکی، لوگوں نے پوچھا بچے کو کیا ہوا؟ کہا میں نے بتایا گاڑی خراب ہے۔ ایک مومن نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، کہتا ہے میری بیوی گرم گاڑی میں بیٹھے ہمارے 6 مہینے کے بچے کو سینے سے لگا کے ہنس ہنس کے کہہ رہی تھی اللہ نے ہمارے بچے کو بچا دیا۔ کہتا ہے مگر میں زاروں کا زار رو رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا بچہ بچ گیا، رونے کا کیا سبب؟ کہا میں نے رو کر کہا ہمارا بچہ بچ گیا، مگر کربلا میں حسین نے بھی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، او بچے کو پانی دے دو، مگر اصغر نہیں بچا۔ ہمارا بچہ تو بچ گیا، مگر کربلا میں حسین نے بھی اصغر کو اٹھایا تھا۔ لوگوں اگر مجھ پہ رحم نہیں، بچے کو پانی پلا دو، مگر اصغر نہیں بچے۔ کیا کیا ظالم نے؟ ظالم نے تیر اٹھایا، پھینکنا چاہا مگر ہاتھ لرزے۔ ابن سعد نے پوچھا حرملا کیا حسین سے ڈر رہے ہو یا علی اصغر سے؟ عجب نہیں، حرملا نے کہا نہ حسین سے ڈر رہا ہو نہ اصغر سے ڈر رہا، مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہو اور کوئی کالے وہ
شہادت کے بعد ظالم لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے. اصغر کا چھوٹا بدن گھوڑے کے پاؤں کو برداشت نہیں کرے گا. حسین نے اصغر کو دفنا دیا مگر عزادار کاش اصغر بچ جاتا. 11 محرم کو ظالموں نے سر کاٹے, دیکھا ایک ننھا سر نہیں ہے. ایک یزیدی نے کہا میں نے دیکھا حسین نے خیموں کے پیچھے جا کے حسین نے اصغر کو دفنایا. ظالم نے کہا ہاتھوں میں نیزے اٹھاؤ, زمین پہ نیزے مارو, جہاں اصغر ہوں گے نیزہ پھنسے گا. سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے, میرے اللہ اصغر بچ جائے. اچانک ایک نیزہ پھنسا, ایک ننھا لاش سکینہ نے کہا میرا اصغر دو بار مر گیا. ہاتھوں کو بلند کیجیے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے, آپ کو باب الحوائج علی اصغر کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ. تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آ جائے, ہاتھوں کو سروں سے بدل امام زمانہ کو بلائیے. یا صاحب الزمان مولا 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 جان, بلند آواز. یا صاحب الزمان مولا راج. اتنا بڑا مجمع سب مل کے یا صاحب الزمان مولا مولا جان. یا صاحب الزمان مولا مولا جان. یا صاحب الزمان مولا مولا جان. یا صاحب مولا مولا. امام زمانہ آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں مجلس میں بلایا, مجلس میں آنے دیا. مولا امام زمانہ آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اصغر کے غم میں رونے دیا. مولا آپ کا شکریہ. اور یہ دعا قبول ہو گئی تو بس کیا چاہیے. مولا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. میرے اللہ مرتے دم تک اصغر کے حسین کے غم میں رونے کی توفیق نصیب فرما. جو بیمار ہے بحق علی اصغر بیماروں کو شفا نصیب فرما. جو بے اولاد ہے بحق علی اصغر انہیں اولاد نصیب فرما. جن کے بچے بیمار ہیں بحق علی اصغر ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما. جن کے بچے گمراہ ہیں بحق علی اصغر ان کے بچوں کو ہدایت نصیب فرما. ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے
بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا تقبل منا